سورہ انعام آیت نمبر 31 تا 41۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ استطعت أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ سورہ انعام آیت نمبر 31 تا 41 کا لفظی ترجمہ اور تحقیق۔ قد خسر الذین، قد حرف تحقیق ہے، بات کو محقق کرنے کے لیے آتا ہے، پختہ کرنے کے لیے، پکی کرنے کے لیے۔
خسرہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، خسران مصدر آئے گا اس سے. قد خسر الذین کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، الذین وہ لوگ، کذبوا یہ تکذیب سے ہے، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. معنی ہوگا جن لوگوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو. حتی اذا جاءتہم الساعۃ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم، جاءت یہ مجیء مصدر سے ہے، ماضی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، غائب ہے. ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے، آئی ان کے پاس. الساعۃ وقت، قرآن میں الساعہ سے مراد قیامت ہے. بغتتاً اچانک، یک بیک. قالو تو کہیں گے یا حسرتنا، یا حرف ندا ہے اور حسرت منادا، اور نا ضمیر جمع متکلم مضاف الیہ. ہائے افسوس، ہائے ہماری حسرت. فرطنا تفرید سے ہے یہ جو ہم نے کوتاہی کی، تفرید کم کرنا. فیہا یہاں ضمیر جو ہے اس کا مرجع الساعہ ہے یا حیات الدنیا ہے. ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو ہم اس کے بارے میں کرتے رہے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ اور وہ يحملون حمل سے ہے اٹھانا، حامل اٹھانے والا، اور اوزار جمع ہے وزرن کی، گناہ بوجھ. وزر اصل میں بوجھ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر گناہوں کا بوجھ مراد ہے، تو اسے معلوم ہوا کہ گناہ بھی وزنی ہوتے ہیں. تو اوزارہم اپنے گناہ. الا ساء ما یزرون، الا حرف تنبیہ خبردار کر رہا ہے، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، سنو. ساء یہ سو ان سے ہے، فعل ذم اس کو کہا جائے، کسی چیز کی برائی بیان کرنا ہو تو یہ استعمال ہوتا ہے. اور بہت برا ہے وہ، ما مانا وہ، جو یزرون یہ وزرن مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے، جو وہ اٹھائیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، ما نافیہ ہے، الحیات الدنیا یہ مرکب توصیفی، الحیات موصوف ہے، الدنیا صفت ہے اس کی، اور الا کلمہ حصر اس کو کہتے ہیں، مگر ترجمہ آئے گا اس کا لعب کھیل، اور لہو اس میں مصدر ہے غیر سنجیدہ بات. اللعب هو الفعل الذي لا يقصد به فاعله مقصدا صحيحا من تحصيل منفعة او دفع مضرة. لہو جو ہے وہ عمل جو سنجیدہ مقاصد کے منافی ہو، یعنی سنجیدہ مقصد کے تحت نہ ہو، اور مقصود اس سے محض عیش و عشرت ہو. تو مل حیات الدنیا الا لعب ولہو، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. وللدار الاخرۃ خیر، لام یہاں پر للدار اس میں جو لام ہے قسم کے لیے ہے، الدار مبتدا ہے موصوف ہے، اور الاخرۃ اس کی صفت ہے، اور آخرت کا گھر خیر یہ خبر ہے اس کی، بہتر ہے، خیر بہتر ہے. للذین یتقون، للذین لام جار ہے، اس کے بعد اسم آئے گا، اس کو یہ حرف جار جر دے گا، زیر دے گا. الذین موصول ان لوگوں کے لیے، یتقون اتقاء اس کا مصدر ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اور افلا تعقلون استفہام انکاری ہے، تعقلون عقل سے ہے، کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ اس آیت کا مقصد جو ہے کفار کے اس قول کی تکذیب ہے. وہ کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا
نموت و نحیا، بس زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں۔ تو کافر کی زندگی جو ہے وہ لہو لعب کا نام ہے، لیکن مومن کی زندگی دار الاخرت کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا کی زندگی کو اس کے یعنی آخرت کے حصول کے ذریعے بناتا ہے۔ قد نعلم انہ، قد کلمہ تحقیق، اور نعلم علم ان سے ہے، ہم جانتے ہیں، انہ بے شک وہ، لا یحزنک لام تاکید کے لیے ہے، معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ یحزن یہ حزن سے ہے، حزن غم کو کہتے ہیں، البتہ تجھے غم میں ڈالتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور کسی پسندیدہ اور محبوب چیز کے فقدان سے، جاتے رہنے سے، نہ ملنے سے نفس پر جو تکلیف آتی ہے، جو الم طاری ہوتا ہے، اسے حزن کہتے ہیں۔ الذی موصول ہے جو کچھ، یقولون وہ کہتے ہیں، آپ کی نبوت اور دعوت کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اسے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، اور انہم بے شک وہ لا یکذبونک آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں یہ پیغمبر، ولیکن یہ کلمہ استدراک ہے، تو آپ کو نہیں جھٹلاتے تو کیا کرتے ہیں، لیکن یہ ظالم جو ہے، ظالم حق سے روگردانی کرنے والے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے، اس کے کلام سے، یجحدون جحدن سے ہے، اور جحود مصدر ہے، انکار کرتے ہیں۔ تو جحود ایسے انکار کو کہتے ہیں کہ دل مانتا ہو، دل میں وہ قائل ہو، لیکن زبان ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، لقد لام قسم جو ہے محذوف کا جواب ہے، یہ قد حرف تحقیق ہے، کذبت یہ تکذیب سے ہے، اور جھٹلانا، رسول جمع ہے، واحد اس کا رسول ہے، پیغمبر، من قبل کا تجھ سے پہلے، اور تجھ سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں، فصبروا جھٹلائے جا چکے تو انہوں نے کیا کیا، فصبروا انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا صبروا یہ تو ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور صبرن جو ہے یہ اس کا مصدر ہے، انہوں نے صبر کیا، علی ما اس پر، کذبوا تکذیب اس جھٹلانے پر، ان کی تکذیب کی گئی تو انہوں نے صبر کیا، اوذو ایذا ان سے ہے، اذیت پہنچانا، وہ تکلیفیں پہنچائی گئی، حتی حرف جر ہے، اتاہم اتیان مصدر ہے، اسے اتاہم ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آئی ان کے پاس، نصرنا نصرت ہماری، ولا مبدل لکلمات اللہ لا نافیہ ہے، مبدلہ یہ تبدیل مصدر سے ہے، کلمات اللہ اللہ کے احکام، اللہ کی باتیں، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ بے شک آئے تیرے پاس، من نبأ المرسلین، نبأ عظیم خبر کو کہتے ہیں، اور المرسلین مرسل کی جمع ہے، ارسال بھیجنا یہ مصدر ہے، آپ کے پاس رسولوں کے قصے اور خبریں تو پہنچ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ان شرطیہ ہے، اور اگر کانا فعل ناقص ہے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کبورا یہ کبر ان سے ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، دشوار ہے، سخت ہے تجھ پر، علیہ کا معنی تجھ پر اے پیغمبر، اعراضهم ان کی روگردانی، ان کا نہ ماننا، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ ان شرطیہ ہے، اگر استطاعت استطاعت مصدر سے یہ ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، استطاعت اگر تو طاقت رکھتا ہے، تو کر سکتا ہے، ان تبتغیہ یہ ان مصدریہ ہے، تبتغیہ کے اوپر یہ داخل ہوا ہے تو معنی آئے گا ابتغاء ان کا، چاہنا، تلاش کرنا، یہ کہ تو چاہے، تلاش کرے، نفقن فی الارض، نفقن نفق سرنگ کو کہتے ہیں، زمین میں کوئی سرنگ، او سلمن فی السماء، سلم سیڑھی کو کہتے ہیں، سٹیر، زینہ چونکہ اس کے ذریعے آدمی سلامتی کے ساتھ اوپر پہنچتا ہے، اس لیے اس کا نام سلم ہوا، یا
سلمن فی السماء، آسمان کے لیے کوئی زینہ ڈھونڈ نکالے، فتأتیہم بآیہ، پس تو ان کے لیے لائے کوئی معجزہ. آیا یہاں پر معجزہ کے معنی میں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا، اکٹھا کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس تو نہ ہو جا ہرگز من الجاہلین، جاہلوں میں سے. یہاں جہل جو ہے ضد ہے علم کا، اور اس لحاظ سے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اور صیغہ جمع کا استعمال فرمایا، فلا تکونن، کون مصدر سے فعل نہیں ہے، اور نون تاکید واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو ہرگز نہ ہو، اور من الجاہلین، جاہلوں میں سے، پیغمبر کی طرف منسوب نہیں کیا. جہل کو اللہ نے نبی کی طرف منسوب نہیں کیا ادباً. انما یستجیب الذین یسمعون، انما بے شک، پکی بات یہ ہے، یستجیب استجابۃ مصدر سے ہے، قبول کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو، یسمعون جو سنتے ہیں، والموتى جمع ہے، واحد اس کا میت ہے، مردے، یبعثہم اللہ، بعثن سے ہے یہ، اللہ اٹھائے گا ان کو، ثم پھر، الیہ اس کی طرف، یرجعون، یرجعون یا رجوع سے ہے، وہ لٹائے جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور کہتے ہیں لولا، لو یہ حرف شرط ہے، لا نافیہ ہے. اس لولا حرف شرط اور لا نافیہ سے مرکب ہے، اور یہ جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کا فائدہ دیتا ہے. کیوں نہ، لولا کیوں نہ، نزلہ یہ تنزیل ان سے ہے، اتاری گئی. تو یہ آیات الہیہ سے انکار کرنے والے کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی پیغمبر پر، علیہ پیغمبر پر، آیت من ربی، اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ. قل کہہ دیجئے پیغمبر، قول مصدر سے فعل امر ہے، قل ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر ہے، ان یہ مصدریہ ہے، ان ینزل، تنزیل کے معنی میں آئے گا، مصدر تنزیل ہے، یہ کہ اتارے کوئی معجزہ. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن جو کلمہ استدراک ہے، لیکن اللہ اتارتا نہیں ہے. کیوں؟ اس سے کہ ان میں زیادہ تر ایسے ہیں جو خود ہی علم نہیں رکھتے ہیں. وما من دابۃ فی الارض، ما نافیہ، من حرف جر، دابۃ اس میں فاعل مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں تا جو ہے دابتین میں جو گول تا ہے، یہ تا وحدت اس کو کہا جاتا ہے. اور حیوانات میں سے زمین پر جو چلنے والے ہیں، رینگنے والے، ان کو دابہ کہا جاتا ہے. ما یدب علی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. یہ طائر جو ہے، طار یطیر طیرانا، یہ اس کا اسم فاعل ہے. اور ہر وہ جاندار جس کے پر ہوں اور ہوا میں اڑتا پھرے اسے طائر کہتے ہیں. اور طیارہ جہاز کو کہتے ہیں. بجناحیہ اس کا واحد جناحن ہے، اور ہا ضمیر جو ہے مضاف، اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ، جناحیہ دونوں بازوؤں کے ساتھ. اور جناح پرندے کا پر، بازو، اور کسی شے کی جانب اور پہلو کو کہا جاتا ہے. الا کلمہ استثناء ہے، مگر، امم یہ جمع ہے، اور اس کا واحد امتن ہے، ہر وہ جماعت جن میں کسی قسم کا کوئی واسطہ، کوئی رابطہ، اشتراک موجود ہو.
اسے امت کہا جاتا ہے، خواہ یہ اتحاد جو ہے مذہبی وحدت کی بنا پر ہو یا جغرافیائی اور زمانی وحدت کی وجہ سے ہو، اور خواہ اس کے اختیار کو اس میں دخل ہو یا نہ ہو۔ تو امت جو ہے لفظ کے اعتبار سے تو واحد ہے، لیکن جمع کے اعتبار سے یہ معنی کے اعتبار سے جمع ہے۔ امت کا ایک معنی مدت بھی آتا ہے، مدت کے بھی ہوتے ہیں، جہاں اس کے معنی مدت ہوں گے وہاں اس کا مضاف محذوف ہوگا۔ تو امت کے مجازی معنی دین اور طریقے کے بھی آئے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو بھی جانور زمین پر چلتے ہیں اور جو بھی پرند اپنے بازوؤں سے اڑتے ہیں وہ سب تمہاری ہی طرح کے گروہ اور امت ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما نافیہ ہے نہیں، ترجمہ ہوگا نہیں، فرطنا تفریط کمی کرنا، ہم نے کمی کوتاہی نہیں کی، کسی ضروری چیز کو نہیں چھوڑا، فی الکتاب کتاب میں، تو الکتاب سیاہ مراد لوح محفوظ ہے جس میں ہر چیز کا اندراج ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر تم سب اپنے رب کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ صم و بکم فی الظلمات، صم بہرے ہیں، حق سننے سے بہرے ہیں، اور بکم حق کہنے سے گونگے ہیں، فی الظلمات کفر کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہے بے راہ کر دے۔ اور یہ اللہ کی طرف یہ اضلال جو ہے گمراہ کرنے کی نسبت تکوینی ہے، یعنی خود ان کے اعمال انہیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، تو جب لے جاتے ہیں تو نتیجہ اللہ نکالتا ہے، وہ گمراہ ہوتے ہیں، اسی نتیجے کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ قل ارائیتکم، اے پیغمبر کہہ دیجئے، ارائیتکم، یہ کلمہ استفہام ہے، اور رآ فعل ماضی ہے، اور مقصد اخبرونی عن حالتکم العجیبہ، مجھے تم اپنی حالت عجیبہ کے بارے میں بتاؤ۔ اس وقت تمہارا یہ عجیب حال ہوگا، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ پڑے تم پر اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا آ جائے تم پر قیامت کی گھڑی، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا تم کسی اور کو آوازیں دو گے، پکارو گے؟ ان کو تم صادقین، بتاؤ اگر سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بل یہ حرف اضراب ہے، یہ ماقبل سے اعراض کے لیے آتا ہے اور تدارک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تم دنیا میں جن کو پکارتے ہو ان کو اس وقت سختی کے وقت بالکل نہیں پکارو گے، وہ تم سے گم ہو جائیں گے، بھول جاؤ گے۔ کس کو پکارو گے؟ ایاہ تدعون، اسی ایک رب کو پکارو گے۔ فیکشفو، یہ کشفن سے ہے، کشف دور کرنا، ہٹانا، ما تدعون الیہ، وہ جس کی طرف اسے پکارتے ہو، انشاء، اگر وہ چاہے۔ وتنسون، نسیان سے ہے تم بھول جاتے ہو یا تم بھلا دیتے ہو۔ ما تشرکون، اشراک ان سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 31 تا 41 کی مختصر تفسیر۔ ان آیات میں اعمال صالحہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اعمال صالحہ وہی لوگ کرتے ہیں اور کریں گے جو آخرت کو مانتے ہیں۔ آخرت کی فکر ہی ایمان اور عمل صالح پر لاتی ہے بندے کو۔ ایک بندہ جب آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ اعمال صالحہ کی طرف توجہ کیوں کر دے گا؟ وہ عقیدہ آخرت ہی ہے جو اسپیڈ بریکر کا کام دیتا ہے، بندہ غلط کام کی طرف جاتے ہوئے رکتا ہے۔ اور کیوں رکتا ہے؟ اس لیے کہ جواب دینا ہوگا۔ جب نیکی کا کام دیکھتا ہے تو آگے بڑھتا ہے۔ کیوں بڑھتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے مجھے ایوارڈ ملے گا۔
تو اس لیے عقیدہ آخرت ضروری ہے ماننا، اس کے لیے تیاری کرنا۔ اور مشرکین مکہ اور آج کل کے کفار بھی قرآن کو نہیں مانتے ہیں، پیغمبر کو ماننا گوارا نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کو، زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے ہیں۔ جب نہیں مانتے ہیں تو پیغمبر آخرت کی تیاری کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور قرآن میں آخرت کی تیاری کی تفصیلات موجود ہیں۔ اس لیے قرآن کریم مکی زندگی میں ان باتوں کو یعنی پرزور انداز میں بیان کرتا ہے۔ اور جو بندہ آخرت کے دوبارہ پیدا کیے جانے کو نہیں مانتا ہے، وہ اپنی دنیا کی پیدائش پر غور کرے۔ اللہ نے یہاں اس کو کس گندے پانی سے، حقیر پانی سے پیدا فرمایا، اور اس کو صلاحیتیں عطا فرمائی، اور اس کے اندر کتنی صفات رکھ دی، تو کیا وہ وہی اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ تو جو لوگ آخرت کی ملاقات کو نہیں مانتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ واقعہ یہ ہے، یعنی تحقیقی بات یہ ہے کہ وہ لوگ گھاٹے میں رہے جو اللہ تعالی کی ملاقات کو، یعنی اللہ کی ملاقات کہاں ہوگی؟ آخرت میں، آخرت کو نہیں مانتے۔ کسی کی ملاقات کے لیے آخرت کا دن ہے، حدیث میں آتا ہے انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، اور تم اپنے پروردگار کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ مر جاؤ، یعنی مرے بغیر پروردگار کا دیدار نصیب نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ یہاں تک کہ جب اذا جاءتہم الساعۃ، ان کے سامنے اچانک قیامت آ کھڑی ہوگی۔ بغتتاً مانا اچانک، اچانک سے یہاں مراد لوگ اپنے بزنس میں ہوں گے اور دنیاوی مشاغل میں ہوں گے، اور اس وقت کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت قیامت کا جھٹکا، قیامت کا زلزلہ شروع ہوگا، اور وہ اسی عقیدے پر یہ ہوں گے کہ آخرت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ قالوا، تو اس وقت کہیں گے یا حسرتنا، ہائے ہماری کمبختی، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، کہ ہم نے کوتاہی کی اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے بارے میں۔ کوتاہی یہی کہ اس کو مانا نہیں، کوتاہی یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری نہیں کی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے، اپنے اوپر لادیں گے۔ تو اعمال جو ہیں یہاں پر اعراض ہیں، یعنی ان کا جسم نہیں ہے، جس طرح پتھر ہے، لکڑی ہے، یا اینٹ ہے، مٹی ہے، اس طرح۔ لیکن قیامت کے دن اعمال کو بھی صورت عطا ہوگی، شکل عطا کریں گے اللہ تبارک و تعالی، اور وہ اس پر قادر ہیں، اور ان کا وزن ہوگا۔ یحملون اوزار کہا، اور وہ پیٹیاں اٹھائیں گے، گناہوں کی پیٹیاں ہوں گی، اور یہ گناہگار مشرکین کفار ظالم ان کو اٹھائیں گے۔ علی ظہورہم، ظہر کی جمع ہے پیٹھ، اپنی پشتوں پر۔ الا ساء ما یزرون، خبردار برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے۔ تو قرآن یہی کہتا ہے کہ اس بوجھ کو اپنے اوپر لادنے کی کوشش مت کرو، اور اس بوجھ سے ہلکا رہنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا دنیا کی زندگی، جس دنیا کی زندگی میں ہم یہ گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بوجھ کو ہم جمع کر رہے ہیں کفر کر کے، شرک کر کے، ظلم کر کے، اور گناہ پر گناہ کر کے۔ خود یہ دنیا کیا چیز ہے؟ قرآن نے فرمایا دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے۔ ہاں، جو لوگ اس پر جان قربان کرتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور آخرت کی مطلق جو ہے پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دو باتیں بتائی گئی ہیں اس آیت کے ذیل میں، یاد رکھنے کی دو باتیں ہیں۔ ایک یہ جو فرمایا دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، یہ منکرین آخرت اور نیم منکرین آخرت کے تعلق سے ہے۔ ایک تو مکمل 100% منکرین ہے نا،
اور دوسرے نیم منکر ہیں. نیم منکر جو اس کو مانتے ہیں اور تیاری نہیں کرتے ہیں، جن کو جہنمی مسلمان بھی کہا جاتا ہے، اور زبان سے تو آخرت کو مانتے ہیں اور ان کا عمل گواہی دیتا ہے کہ وہ نہیں مانتے ہیں. آج ہم اپنی حالت پر غور کریں تو آخرت کو ماننے والے کے اعمال، اس کے افکار، اس کے احوال، اس کے اقوال ایسے نہیں ہوتے ہیں. اس لیے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی، اقوال کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب پوچھا جائے گا تو جواب کیا ہوگا ہماری طرف سے کہ ہم نے یہ اوقات جو ضائع کیے، احوال ہمارے ہیں، وقت ہم نے ضائع کیا ہے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی جو نعمتیں ہماری اس 5-6 فٹ بدن میں ودیعت رکھی گئی ہیں، ان نعمتوں کا ہم نے کیا فائدہ اٹھایا، کیا شکر ادا کیا. تو آخرت کا دن اس لیے ہے، اس لیے برپا ہوگی قیامت کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن مسلمان کہلا کر کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور پھر باہر نکل کر معاشرتی زندگی میں دیکھیں اور ہمارا کاروبار، ہماری سیاست، ہماری تجارت، ہماری عبادت، ہمارے مساجد اور ہماری شادی بیاہ، یہ ان میں اللہ کا حکم کہاں ہے، ان میں رسول اللہ کا طریقہ کہاں ہے. تو یہ مسلمان کہلا کر آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے ہیں تو یہ نیم منکر ہیں، اور آدھا مانتے ہیں، آدھا منکر ہے جو تیاری نہیں کرتے ہیں. تو اور باقی جو مومنین ہیں تو ان کے تعلق سے یہ دنیا جو ہے یہ لہو لعب نہیں ہے، یہ تو سنجیدگی ہے. یہ تو ایک زبردست موقع اہل ایمان کو، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، صلاحیتیں اس پر لگاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عبادات میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے رضا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دین کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جان مال وقت لگا رہے ہیں. ان کے لیے تو یہ ایک سنجیدگی ہے. یہاں وہ بوتے ہیں، وہاں یقیناً کاٹیں گے. اور دوسری بات یہاں پر سوچنے کا یہ ہے کہ کھیل تماشا ہونے کا مطلب کیا ہے. یہ تھوڑی دیر کا قصہ ہے. کھیل تماشا، جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ خصوصاً سردیوں میں باہر نکلتے ہیں اور چمن میں جاتے ہیں، کھیل کھیلتے ہیں، گروندے بناتے ہیں مٹی کے کیچڑ کے، اور جب بھوک لگتی ہے یا دھوپ جو ہے ستاتی ہے تو سب کچھ گرا کر گھروں کی طرف چل دیتے ہیں. یہ کھیل تماشا اس لیے ختم ہونے والی ہے. جیسے کھیل جو مسلسل نہیں چلتا، 1 گھنٹہ کھیل ہے اور 3 گھنٹہ کھیل ہے، 1 دن کھیل ہے، آخر ختم ہونے والی ہے. اور کھلاڑی اور تماشبین جو ہے وہ خالی دامن گھر لوٹ آتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر کون سا؟ جنت یقیناً بہتر ہے. لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے ہیں. دنیا میں پرہیزگاری مراد ہے، یہاں پر تقوی، احتیاط کی زندگی اور خدا رخی زندگی بسر کرتے ہیں. اور خدا رخی زندگی بسر کرنے والا اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے، عمر کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت کرتا ہے، اولاد کی تربیت اور صحیح طریقے سے کرتا ہے، اور اپنی عبادات کا خیال رکھتا ہے، اور حقوق اور عبادت کا خیال رکھتا ہے، اپنے فرائض پر نظر رکھتا ہے. تو یہ متقی ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا آخرت کی زندگی جو ہے، اوپر جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو دنیا کی زندگی بس ایک کھیل تماشا ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں. اور یہاں پر اس کا جواب یہ دیا کہ آخرت کی زندگی ثابت ہی نہیں، بلکہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. وہ نہ ختم ہونے والی اور یہ ختم ہونے والی. افلا تعقلون، تو پتہ چلا یہ مسئلہ عقلی ہے. عقل استعمال کرو، بات سمجھ میں آئے گی. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون،
یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا ہے، تسلی دیتے ہیں۔ یہ اصل میں سورت جو ہے مکہ مکرمہ کی بالکل وسط میں نازل ہوئی ہے، اور وہ سخت مخالفت کا زمانہ تھا، اور اسلام کی تبلیغ بھی زوروں پر تھی، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور کفار کی مخالفت بھی زوروں پر تھی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات دن جو ہے محنت کرتے تھے، لیکن لوگ ان رکاوٹوں کی وجہ سے، کفار کی طرف سے سختیوں کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، فطری بات ہے، پریشان ہوتے تھے کہ اتنی محنت کے بعد بھی یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ سوچتا تھا میں لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہوں، ان کو جہنم سے بچاتا رہتا ہوں، اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، دیکھو اللہ دیکھ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اعراض سے، ان کے پہلو تہی کرنے سے برداشتہ نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، دل گیر نہ ہو، کیونکہ اے پیغمبر آپ کسی کے نمائندے ہیں، فرستادے ہیں، رسول ہیں، اپنا پیغام آپ نہیں پہنچا رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون مان رہا ہے اور کون نہیں مان رہا ہے۔ اس مضمون کو یہاں پر بیان فرمایا۔ اس کا وہ چھوٹا مختصر شان نزول جو ہے، یا سبب نزول یا پس منظر اس کو کہا جاتا ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ ابو جہل جو ہے، ابو جہل کا معنی ہے جہالت کا باپ، یعنی بہت بڑا جھوٹا۔ اس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، محمد ہمیں آپ پر جھوٹ کا کوئی گمان نہیں، ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ہم اس کتاب کی اور اس دین کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے ایک تقریر کے طور پر قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالی نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ابو جہل کا مکالمہ ہے، اس کی تقریر ہے، اور یہاں پر جو میں نے بات عرض کی شان نزول کے حوالے سے، اس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اب اس مخالفت کے باوجود پیغمبر حق پہنچا رہا ہے، وہ نہیں مان رہے ہیں، پھر بھی اللہ ان کو پال رہے ہیں، اور فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ہم یقیناً جانتے ہیں اس بات کو جو مشرکین کہتے ہیں، فانهم لا يكذبونك، وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے ہیں، آپ کی تکذیب نہیں کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ آپ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں، اس لیے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ ظالم اللہ کی حق تلفی کرنے والے، وہ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کی باتوں کا انکار کرنا یہ سنگین جرم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیتے، برداشت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی برداشت کریں، آپ اسی اللہ کے نمائندے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ یہ تکذیب جو ہے، رسولوں کی تکذیب آج کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، اس سے پہلے انبیاء کو جھٹلایا گیا، تو آپ بھی اسی سلسلہ انبیاء کی ایک کڑی ہے، تو یہ طریقہ آپ کے ساتھ بھی آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً واقعہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی، جھٹلایا گیا۔ فَصَبَرُوا، تو جھٹلانے پر انہوں نے مشن کو نہیں چھوڑا، دل برداشتہ نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ صبر کا معنی ہے حبس النفس علی ما یقتضیہ الشرع والعقل، نفس کو شریعت اور عقل سلیم کے تقاضوں کے پابند بنانا۔ نفس کہتا ہے کہ جناب اتنی مدت تک پہنچایا، نہیں مانتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، بس چھوڑ دو، بند کر دو، ان کی قسمت میں نہیں ہوگا۔ اور عقل کہتی ہے پہنچاتے رہو، اس لیے کہ
نصیحت جو ہے فائدہ دیتی ہے، اللہ کبھی ان کے لیے راستہ ہموار کرے گا اور اتمام حجت ہوگی ان کے اوپر، اور تجھے پہنچانے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو نظریات کو، نفسیات کو نظریات کے تابع کر کے زندگی بسر کرنے کا نام ہے صبر۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جس بات پر ان کو جھٹلایا گیا تھا اس پر انہوں نے صبر کیا۔ وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور وہ تکلیفیں دی گئی، اذیت دی گئی ان کو یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی۔ اور لا مبدل لکلمات اللہ ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو، کلمات اللہ باتوں کو، فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَيَقِينًا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کو گزشتہ رسولوں کے کچھ واقعات پہنچ چکے ہیں۔ اور فرمایا لوگوں کو راہ راست پر لانا، اے پیغمبر یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ مشرکین کے چند مطالبات ہے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ مکہ کے ارد گرد کے جو پہاڑ ہیں، احد کا پہاڑ ہے، ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے اور ہمارے لیے کھیت پیدا کیجئے، اور یہاں پر چشمے جاری ہو تاکہ ہم کھیتی باڑی کریں، فصلیں اگائیں وغیرہ وغیرہ۔ اور وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم ہرگز اے پیغمبر آپ کی تصدیق نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ زمین کے اوپر، یعنی مکے کی زمین کے اوپر چشمے بہائیں۔ اور دوسرا ان کا مطالبہ تھا آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھیں اور مشرکوں کے سرداروں کے نام لیٹر لے کر آئے، خطوط، اور تو وہ ایمان لائیں گے۔ یہ دوسری جگہ بیان ہوا ہے، او ترقى في السماء، یا تو چڑھے آسمان پر، ولن نؤمن لرقيك، اور ہم تیرے آسمان پر چڑھنے کو ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ کی تصدیق کے لیے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے کیا چیز، حتی تنزل علینا، یہاں تک کہ تو لے کر آئے ہمارے اوپر کتاباً، ایک نوشتہ، ایک لیٹر، ایک خط، کہ یہ طائف کے سردار کے نام ہے، یہ مکے کے سردار کے نام ہے، نقرأہ، جس کو خود ہم پڑھے۔ تو اس قسم کے کفار کے اور بھی مطالبات ہیں، ان کا جواب جو ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93 میں 93 میں دیا گیا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، معجزات دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، میرا کام پیغام رسانی ہے اور بس۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اللہ فرماتا ہے اور اگر آپ کو ان کا روگردانی کرنا شاق گزرتا ہے میرے پیغمبر، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ کے بس میں ہو، آپ سے ہو سکے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ زمین میں کوئی سوراخ تلاش کرے، سرنگ تلاش کرے، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی پا لے، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، بس آپ ان کو مطلوبہ معجزہ دکھائے۔ وہ معجزہ مانگتے ہیں تو آپ ان کو معجزہ دکھائے۔ وہ چونکہ من چاہی معجزہ مانگتے تھے، اور ان کو پھر ایک بار دکھایا بھی تھا، چاند کو، شق القمر کا معجزہ جو ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، تو وانشق القمر، چاند ٹکڑے ہو گیا، اور انہوں نے کہا سحر یؤثر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، زبردست جادو ہے۔ اور جہاں تک معجزے کا تعلق ہے، یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے۔ پیغمبر جب چاہے، جیسا چاہے، جتنا چاہے معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ تو اللہ نے پیغمبر سے فرمایا کہ دیکھو قرآن جو نازل ہو رہا ہے یہ کیا کم معجزہ ہے، تیری سیرت جو ہے 40 سال کی زندگی تو نے بسر کی ان کے ساتھ، اور لبثت فیکم عمرا، تو نے اعلان کیا میں نے تمہارے اندر ایک مدت گزاری ہے، تم نے مجھے کیا پایا، سچا پایا یا اس کے برعکس؟ تو سب نے یہ کہا ہم نے آپ کو ہر حال میں آزمایا ہے، دکھوں میں، سکھوں میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، صحت میں، بیماری میں، اور ما رأینا کا الا صدقا، ہم نے تجھ میں سچ کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو یہ کیا کم معجزہ ہے، اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ اب ان بہت سارے معجزات کو چھوڑ کر
وہ جب اپنی مرضی کا معجزہ مانگتے ہیں تو وہ ماننے والے نہیں ہیں، ماننے والے معجزے کے طلبگار نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ کی بس میں ہے معجزہ خواہ مخواہ دکھانا تو ایسا کر کے دکھائے، آپ کے اختیار میں کہاں ہے؟ اختیار میں نہیں ہے، اللہ کا اختیار ہے، تو آپ صبر کریں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا، یعنی جبراً ہدایت پر لا کر مسلمانوں میں شامل کر دیتا، مگر یہ بات مصلحت تکلیف کے خلاف ہے۔ اللہ نے انسان کو آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس کو ہدایت کے اسباب اور گمراہی کے اسباب دونوں مہیا کیے ہیں۔ اب وہ عقل استعمال کر کے ہدایت کے راستوں پر چلتا ہے، اس کے لیے جنت ہے، عقل استعمال کر کے خواہشات پر چل کر زندگی بسر کرتا ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ اگر اللہ سب کو ہدایت پر جمع کرنا چاہتا تو وہ قادر تھا، اس لیے کہ ملائکہ جو ہیں وہ سب ہدایت پر ہے، ان میں کوئی گمراہ نہیں ہے، ملائکہ میں کوئی کافر نہیں ہے۔ اور انسان کے اندر جو روح ہے، عالم ارواح میں تمام روحوں کو ہدایت دی، ارواح میں کوئی کافر نہیں ہے، سارے مسلمان تھے، تو سب کو اگر دنیا میں ہدایت پر لانا چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا، اس لیے کہ امتحان کے مقصد کے خلاف ہے۔ اور فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہذا آپ ہرگز انجانے نہ بنے، یعنی انجام سے بے خبر لوگوں میں سے مت ہو جاؤ اے پیغمبر، اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، اور اسلام اب کون قبول کرتے ہیں؟ کفار تو اس قسم کے مطالبات کرتے تھے کہ بھئی یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، اب اللہ فرماتا ہے اسلام وہی قبول کرتا ہے جس کے کان سنے اور دل سمجھے، وہی لوگ قبول کرتے ہیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک بات یہی ہے، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ، تو الذین یسمعون سے کیا مراد ہے؟ سماع قبول، قبول کرنے کی نیت سے کوئی سنتا ہے، ماننے کی نیت سے کوئی پیغمبر کی بات سنتا ہے، دین کی بات سنتا ہے اور اللہ کی بات سنتا ہے، قرآن سنتا ہے، وہی دل قبول کرتا ہے۔ اور جو سننے کے بعد اس میں کیڑے نکالنا شروع کرتا ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ تو تھنکنگ کے خلاف ہے، یہ تو زمانہ جدید کے تقاضوں کے خلاف ہے، تو وہ دل قبول نہیں کرتا۔ اقبال کہتا ہے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، پیغمبر کی فرمان کے مقابلے میں عقلی ڈھکوسلے پیش کرنا، یہ ایمان کے برعکس بات ہے۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو اللہ زندہ کریں گے، تو جو نہ ماننے والے ہیں زندہ کریں گے تو اس وقت پتہ چل جائے گا۔ ثم الیہ یرجعون، پھر وہ انہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جب اللہ ان کو اٹھائے گا تو کہاں جائیں گے؟ نہ کہیں سرنگ ان کو ملے گا، نہ کہیں چھپنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے درخت ملے گا، نہ پہاڑ ملے گا، نہ پتھر ملے گا، نہ گھاٹی ملے گی، تو جائیں گے کہاں؟ اسی اللہ کی طرف جانا ہوگا۔ تو جو مطلوبہ معجزات مشرکین مانگتے تھے اللہ نے نہیں دکھایا، اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ نہ دکھانے کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ جب دکھایا جاتا اور دکھانے کے بعد بھی وہ اپنی اس ضد اور سرکشی پر اڑے رہتے، پھر اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اس آخری امت کو قیامت تک باقی رکھنا اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا۔ انہی مشرکین مکہ، کفار مکہ کی کوکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ صحابہ کرام پیدا ہو جائے جو اللہ کے دین کو آگے دنیا والوں تک پہنچائے۔ اس لیے اللہ نے معجزات نہیں دکھائے تاکہ وہ استیصالی عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ تو فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور مشرکین نے کہا ان پر ہمارا مطلوبہ
मौजिज़ा जो है उनके परवरदिगार की तरफ से क्यों नहीं उतरता है? कुल कह दीजिए पैगंबर, इन्नल्लाह कादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आयतन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला कुदरत रखता है इस मतलूबा मौजिज़ा को उतारने पर, वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन उनके अक्सर उसके अंजाम से आगाह नहीं है, नहीं जानते हैं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अम्सालुकुम, और जमीन में चलने वाला कोई जानवर नहीं और अपने दोनों बाजुओं से उड़ने वाला कोई परिंदा नहीं, इल्ला उममुन अम्सालुकुम, मगर वो तुम जैसी उम्मतें हैं। ये तुम जैसी उम्मतें, उममुन अम्सालुकुम, इस पे इशारा है जिस तरह उन उम्मतों को दोबारा जिंदा किया जाएगा, इंसानों को भी दोबारा जिंदा किया जाएगा। मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, हमने लौहे महफूज में कोई चीज छोड़ी नहीं। उसमें इशारा है हैवानात की तरह इंसानों का रिकॉर्ड भी महफूज है। हैवानात का रिकॉर्ड जब महफूज है तो हैवानात तो इंसानों के लिए है, तो असल इंसान होगा, इंसानों का रिकॉर्ड लाजिमन महफूज होगा, अकल का तकाजा है। सुम्मा इला रब्बिहिम यहशरून, फिर अपने परवरदिगार की तरफ वो जमा किए जाएंगे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी बातों को, बिआयातिना हमारी निशानियों को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़ी निशानी, कुरान करीम बड़ी निशानी, उनको झुटलाया। वो कौन है? सुम्मुन, वो बहरे हैं, हक बात सुनने से, बुकमुन, हक कहने से गूंगे हैं, फिज़ ज़ुलुमात, और तारीकियों में है, लिहाजा उनसे ईमान की क्या उम्मीद रखी जाए। तो ये रस्म व रिवाज, ये कुफर शिरक निफाक की जो तारीकियां हैं, मफादात की तारीकियां हैं, ये हक बात को समझने, हक देखने, हक कहने की राह में रुकावट हैं। और जब बंदा इन असबाब से काम नहीं लेता है तो वो हिदायत से दूर रहता है। मन यशाइल्लाहु युद्लिल, अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहते हैं रास्ता से हटा देते हैं। वमन यशा, और जिसको चाहते हैं यजअलहु अला सिरातिन मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर डाल देते हैं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा का बयान है, यानी अल्लाह जो चाहे कर सकते हैं, मगर उनकी हिकमत का तकाजा यह है कि इंसान अपनी मर्जी से ईमान ले आए। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि, आप कह दीजिए पैगंबर, अगर तुम्हें दुनिया में अल्लाह का अजाब पहुंचे, अव अततकुमुस्साअ, या क़ियामत आ जाए, अजाब आ जाए या क़ियामत आ जाए, अग़ैरल्लाहि तदऊन, क्या तुम अल्लाह के सिवा मदद के लिए पुकारोगे किसी और को? बुतों को पुकारोगे और कब्रों को पुकारोगे, जिन्नात को पुकारोगे। इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो अपने इस दावाए इशराक में, जो इन मखलूक़ात को अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हो, इस दावे में तुम सच्चे हो। बल इय्याहु तदऊन, बल्कि अल्लाह ही को पुकारोगे। उस वक्त ये सारे जहन से निकल जाएंगे, महव हो जाएंगे। और यही बात है, जब भी मसलन कोई सख्त जो है जिलजिला आ जाता है तो वहां पर जो काफिर होता है वो भी अल्लाह अल्लाह, और जो मुशरिक होता है वो भी ओ माय गॉड कहता है। और सूरह यूनुस में आगे चलकर पढ़ेंगे, जब कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का कश्ती में सफर करते हुए समंदर में पानी के गर्दाब में, भंवर में फंस जाते थे, तो मुखलिसीन लहुद्दीन, अपने अकीदे को अल्लाह के लिए खालिस करके उसी अल्लाह को पुकारते थे, या अल्लाह तेरे सिवा बचाने वाला कोई नहीं। अब ये मानना जो है, ये पुकारना इज़्तिरारी है, इज़्तिरारी है। अब हालात असबाब सारे फेल हो गए, अब यानी फितरी आवाज के सिवा चारा कार नहीं, अब ये मंजूर नहीं है। अल्लाह फरमाता है इख्तियारी पुकारना जो है वो मुझे मंजूर है, अपनी अकल और इरादे से। और जब ये लोग फिर जब अपने घरों में आ जाते हैं, खुशकी में आ जाते हैं, फिर अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, फिर दरगाहों की तरफ भागते हैं, फिर बाबा के हुजूर हाथ उठाते हैं,
اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، قبروں کو پکارتے ہیں، دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، جنات کو پکارتے ہیں، تو یہ سب شیاطین کی عبادت ہے۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اللہ ہی کو پکاریں گے، بس وہ جو چاہیں گے تو اس مصیبت کو دور کریں گے جس کے لیے تم نے اس کو پکارا ہے۔ اب یہ بھی اس کی مشیت ہے، تم نے پکارا ہے، اب دور کرنا نہ کرنا یہ اس کی مرضی ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم ان مورتیوں کو بھول جاؤ گے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر وہ آخر میں یعنی آخرت میں تمہاری مصیبت کیا دور کریں گے؟ دنیا میں تمہیں سیلاب کی تکلیف سے، زلزلے کی تکلیف سے نہیں بچا سکتے، بیماری سے تمہیں نہیں بچا سکتے، تو آخرت میں جہنم کے عذاب سے تمہیں کیا بچائیں گے؟ لہٰذا ایک اللہ کو پکارو، سجدہ اسی کے آگے کرو، رکوع اسی کے آگے کرو، نظر و نیاز کے لائق اسی کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔